بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحری سفر اور قصہ دجال۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہے تھے الصلاۃ جامعۃ۔ میں نماز کے لیے نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مردوں کے پیچھے عورتوں کے صف میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیے ہے، نہ جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے یہ قصہ بیان کیا، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بھی وہ قصہ بیان کر دوں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں کوئی جن وغیرہ نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کے زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسا جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، کہاں؟ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام کی ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر زمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل گئی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ
ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے مدینہ اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور فرشتے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔